بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے یہ خبر شاید سنی ہوگی کہ ممتاز عالم دین اور معروف مبلغ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے کپڑے کا برانڈ شروع کر دیا ہے۔ گویا مولانا صاحب نے کاروباری میدان میں قدم رکھا ہے۔ مولانا صاحب نے اپنا برانڈ شروع کرنے کا مقصد جو بیان کیا ہے وہ بہت بہترین مقصد ہے، مجھ سمیت سب کو اس سے اتفاق ہے۔ مولانا نے اپنا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ وہ اس برانڈ کی کمائی سے اپنے دینی مدارس اور دیگر فلاحی کام انجام دینا چاہتے ہیں۔ مولانا کے بقول اب تک وہ جس طرح روایتی انداز میں یہاں کام ہوتا ہے، مدارس کا، مساجد کا، فلاحی اداروں کا، مخیر حضرات کے تعاون سے یہ سارا کام ہوتا ہے، ابھی تک مولانا بھی اسی طریقے سے کام کر رہے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس میں مشکلات ہیں تو اس لیے میں نے اس دوسرے انداز میں کام کرنے کا سوچا ہے۔ اس میں دو باتیں بیان کرنا ضروری ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس طرح بہت سے مدارس پہلے سے کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے ذرائع آمدن پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں، اور مدارس کا انحصار صرف زکوٰۃ اور خیرات پر رکھنے کے بجائے وہ اپنے اداروں میں خود سورس آف انکم پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ذاتی کاروبار سے فلاحی کام کرنے والے بھی پہلے سے ہمارے ہاں موجود ہیں۔ فلاحی کام میں چاہے اس کی جو بھی صورت ہو، مدارس بھی اسی میں زمرے میں آتے ہیں، مساجد کا کام بھی انہی سے ملتا جلتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت سے مخیر حضرات پہلے سے اس طرح کام کر رہے ہیں، اپنے ذاتی کاروبار سے وہ مساجد کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، مدارس کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، اور مختلف فلاحی تنظیموں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی کوئی پہلا اور انوکھا کام نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اپنے ذاتی کاروبار سے کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو، فلاحی کام کر رہا ہو، مسجد کا کام کر رہا ہو، مدرسے کا کام کر رہا ہو۔ یہاں پر ہم ایک اور گزارش مولانا طارق جمیل صاحب کی خدمت میں کرنا چاہیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے ہمیں بہت محبت ہے۔ مولانا ان علماء میں سے ہیں جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، ان سے ہم نے اعتدال سیکھا ہے، ان سے ہم نے مذہبی رواداری سیکھی ہے، ان سے ہم نے دین کا صحیح مزاج سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے مولانا صاحب سے ہمیں بہت محبت ہے، لیکن ان سے چھوٹے ہونے کے باوجود ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ مولانا صاحب بے شک آپ اپنا برانڈ چلائیں، ایک نہیں 10 آپ برانڈ لانچ کریں، 20 کریں، اللہ کرے 100 برانڈ آپ کے کامیابی سے چل رہے ہوں، ہمیں اس پر خوشی ہے۔ اور آپ نے جو مقصد بیان کیا ہے اس سے بھی اتفاق ہے کہ آپ اپنے اداروں کو، اپنے مدرسوں کو خود کفیل کرنا چاہتے ہیں، اس سے بھی ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ آپ نے جو اس ضمن میں یہ جو بات فرمائی ہے کہ اہل مدارس لوگوں سے زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں، خیرات لینا چھوڑ دیں، صدقات وصول کرنا چھوڑ دیں، آپ کی اس بات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، کیونکہ جو کام آپ خود ابھی تک کر رہے تھے وہ کام اچانک اتنا معیوب کیسے ہوا کہ آپ سر عام ویڈیو بیان کے ذریعے اپیل کر رہے ہیں کہ
آپ لوگ زکوٰۃ جمع نہ کریں، صدقات جمع نہ کریں، اس سے ایک نیگیٹو میسج جا رہا ہے لوگوں کو، مدارس کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے۔ آپ کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں، بہت سارے ان میں سے ایسے ہوں گے جو آنکھیں بند کر کے آپ کی بات پر یقین کرنے والے ہوں گے۔ اب ایسے لوگ یہ سمجھیں گے کہ چونکہ مولانا طارق جمیل صاحب اب زکوٰۃ نہیں لیں گے، صدقات نہیں لیں گے، خیرات نہیں لیں گے، اور وہ اپنے کاروبار سے مدرسہ چلائیں گے، مسجد چلائیں گے، فلاحی کام کریں گے، لہٰذا دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اور جو ایسا نہیں کریں گے وہ غلط کریں گے۔ تو آپ اپنے اس بیان کے اس منفی پہلو پر آپ کو غور کرنا چاہیے، اس سے کہیں مدارس کے کاس کو نقصان نہ پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے، بالفرض اگر اہل مدارس آپ کی اپیل پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے صدقات لینا، خیرات لینا، زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں، تو آپ یقین رکھیں کہ جو مدارس مساجد کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہیں وہ خود اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، کیونکہ مدارس اور مساجد کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ چنیدہ لوگ ہیں، منتخب کردہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں ہر کام کے لیے مختلف لوگ پیدا فرمائے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ مدرسوں اور مسجدوں میں اپنا پیسہ لگانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ کسی پر احسان نہیں جتلاتے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ احسان جتلانے والے ہیں۔ ہم نے جہاں تک مشاہدہ کیا ہے، مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مدرسے میں کام کر کے، مدرسے کے ساتھ تعاون کر کے، مدرسے میں کے کسی منصوبے میں حصہ ڈال کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس اچھے کام میں، نیک کام میں حصہ ڈالنے کا موقع دیا، آپ کا شکریہ، جزاک اللہ کہتے ہوئے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ آپ کو معلوم ہے مولانا صاحب، مدارس والے لاکھ منع کر دیں یہ خود مدرسوں میں آئیں گے، یہ خود مدرسوں کو زکوٰۃ دیں گے، یہ مدرسوں کو صدقات دیتے رہیں گے، یہ مدرسوں کو عطیات دیتے رہیں گے، یہ کسی اور طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے مدرسوں میں پیسہ خرچ کرنا دوسری جگہوں میں خرچ کرنے سے زیادہ باعث ثواب ہے۔ ان کے نزدیک مدرسے کئی حوالوں سے، مدارس اور مساجد کئی حوالوں سے دوسرے مصارف کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں ان کے حق میں۔ مدرسوں میں زکوٰۃ، خیرات اور صدقات اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک ان کی زکوٰۃ، ان کے صدقات، ان کے خیرات اچھے انداز میں ادا ہو جاتے ہیں دوسری جگہوں کے مقابلے میں۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، ان لوگوں کے نزدیک مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا صرف مستحقین کے ساتھ تعاون ہی نہیں ہے۔ مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے کی صورت میں انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم اور علم دین کی نشر و اشاعت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ نمبر 3، یہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا صرف ثواب نہیں ہے بلکہ صدقہ جاریہ بھی ہے، کیونکہ بہت سارے نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ نیکی کا کام ہو گیا، بس ختم، ثواب مل گیا۔ لیکن مدرسوں میں چونکہ قرآن کی تعلیم ہوتی، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، فقہ کی تعلیم ہوتی ہے، تو جو لوگ ان مدرسوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ثواب نہیں کما رہے ہیں بلکہ ہمارے حصے میں صدقہ جاریہ بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ ثواب ہماری زندگی میں بھی ہمیں ملتا رہتا ہے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی
ہمارے کھاتے میں یہ ثواب مسلسل لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر صدقہ جاریہ کا کنسپٹ ہے، دوسرے کاموں میں یہ کنسپٹ نہیں ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو مدرسوں پر اعتماد ہے، ان کی شفافیت پر اعتماد ہے۔ اور یہ بات تو جو شفافیت کے حوالے سے سروے کرنے والے ادارے ہیں، مثلا ہمارے ملک میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وغیرہ، یہ ادارے جو کام کر رہے ہیں، جو سروے کرتے ہیں کہ ملک میں کون سے ادارے شفافیت پر چل رہے ہیں، کن اداروں میں کرپشن نہیں ہے، تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کئی دفعہ یہ رپورٹ شائع کر چکی ہے کہ پاکستان میں دینی ادارے اور مدارس شفافیت کے حوالے سے سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ترجیح ہے، لوگوں کو مدارس کے نظام پر اعتماد ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہے، صدقات کے مسائل کا پتہ ہے، خیرات کے مسائل کا پتہ ہے، کیونکہ یہ دین کا علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ صحیح مصرف پہ ہماری زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، صحیح مصرف پہ ہمارے صدقات کو خرچ کرتے ہیں، صحیح مصرف پہ خیرات کو خرچ کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں خوف خدا بھی ہوتا ہے، کیونکہ صرف کاغذی کارروائی سے شفافیت کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ جب تک لوگوں کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا، اس وقت تک حقیقی معنوں میں شفافیت نہیں آئے گی۔ تو لوگوں کا کنسپٹ ہے کہ مدارس والے دوسروں کے مقابلے میں خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دیگر NGOs جو ہمارے ہاں کام کر رہی ہوتی ہیں، فلاحی کام، تو ان کے ہاں جو فنڈ ان کے توسط سے آتا ہے اس میں ایک خاص کمیشن فنڈ لانے والے کو دیا جاتا ہے۔ یہ 20% سے لے کر 40% تک ہوتا ہے یہ کمیشن۔ لیکن مدارس وہ واحد NGOs ہیں جہاں پر اس کمیشن کا تصور نہیں ہے۔ مدارس کے منتظمین کے ہاتھوں ماہانہ لاکھوں روپے آتے ہیں، لاکھوں، لیکن وہ منتظمین 1% کمیشن بھی وصول نہیں کرتے۔ ان کی جو طے کردہ تنخواہ ہوتی ہے اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں لیتے۔ تو یہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدارس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب، آپ کی اپیل پر اگر اہل مدارس عمل بھی کرنا چاہیں تو جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ نہیں مانیں گے، وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔